عید کی نماز کے لیے یعنی عید الفطر کے لیے جب آدمی مسجد جا رہا یعنی مسجد یا عیدگاہ خصوصاً جا رہا ہے، آگے ہم آئیں گے اس پر بھی، تو اس کو چاہیے کہ وہ یعنی کچھ کھجوریں کھا کر نماز کے لیے جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر کے دن جب صبح سویرے جاتے نماز کے لیے تو تبھی جاتے، اس وقت تک کہ نہیں جاتے حتی یأکل تمرات، یہاں تک کہ آپ کچھ کھجوریں نہ کھا لیتے، نہیں جاتے۔ وَيَأْكُلُهُنَّ وِطْرًا، اور آپ طاق عدد میں کھجوریں کھاتے ہیں، 1 3 5 7 یہ جو نمبر ہے اس کو طاق کہتے ہیں، اس کو وطر کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ 1 یا 3، اور افضل یہ ہے کہ 3 کھائے کیونکہ یہاں پر تمرات جمع ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ 3 کھجوریں کھا کر، یا اس سے زیادہ اگر کھانا ہے تو کھائے، بہت زیادہ بھی نہیں کھائے، ہاں تو 3 کھجوریں آدمی کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کسی کی کیپیسٹی تو کھا سکتا ہے۔ اور یہ کھا کے مسجد کے لیے یا عیدگاہ کے لیے یا نماز کے لیے جائے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ ایک آدمی مہینہ بھر اس نے کیا کیا ہے، روزے رکھا ہے، اور اب اللہ نے اس کو کیا کر دیا ہے، کھانے کی اجازت دی ہے، تو وہ روزہ نہ رکھتے ہوئے کھائے اور اپنی بندگی اور اپنی عبدیت کو بتائے کہ ہاں اللہ ہم کھانے والے لوگ ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق ہے۔ اور اس میں قوت ہوتی ہے کہ ایک آدمی عید کے لیے جا رہا ہے تو صبح میں جب کھا کر جا رہا ہے، کیونکہ سحری تو کیا نہیں ہے، تو پھر کچھ کھائے گا اگر تو اس میں قوت اس کے لیے بنے گی۔ اور آپ دیکھیے میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں فرکٹوز اور کیا کچھ نہیں لوگ بولتے ہیں، تو وہ جو میٹھا پن اس میں ہوتا ہے کھجوروں میں، اس میں گلوکوز اور وہ ساری طاقت جو آدمی کو ملنا چاہیے اس میں موجود ہوتی ہے۔ تو عید کی نماز کے لیے جاتا ہے تو آدمی قوت کے ساتھ جاتا ہے۔ عید کی نماز کہاں پڑھی جائے؟ عید کی نماز کے لیے افضل بات یہی ہے کہ عیدگاہ میں اس کو پڑھا جائے، یعنی شہر سے باہر کوئی جگہ جو کھلی جگہ ہے وہاں پر عید کی نماز ہونا چاہیے، یہ افضل اور بہتر ہے اور یہی سنت ہے۔ البتہ مجبوری کی بنیاد پر، بارش کی وجہ سے یا شہروں کی تنگی کی وجہ سے، آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے اگر لوگ مسجدوں میں اس کو پڑھتے ہیں تب بھی علماء نے کہا ہے کہ اس کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آج بھی حرم میں ہوتی ہے اور عام طور سے علماء اس کو آج تسلیم کر چکے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ افضل بات یہی ہے کہ عید کی نماز کہاں ہونا چاہیے، عیدگاہ میں ہونا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن مصلی کی طرف نکل جاتے ہیں، یعنی آپ عید کی نماز کہاں جا کے پڑھتے، مصلی کہتے ہیں عیدگاہ، تو آپ عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھتے تھے، یہ افضل ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ عید کی نماز کے لیے جانے اور آنے کی کیفیت کیا ہے؟ عید کی نماز کے لیے افضل یہ ہے کہ آدمی پیدل چل کے جائے، ایک آدمی پیدل چل کے عید کی نماز کے لیے جائے، یہ افضل ہے، پیدل جائے پیدل آئے، یہ افضل ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں من السنۃ ان تخرج الی العید ماشیا، یہ چیز سنت میں سے ہے کہ ایک انسان عید کے لیے جب جائے، عید کے لیے گھر سے نکلے تو پیدل نکلے، یعنی ایک آدمی چل کے نماز کے لیے جائے اور چل کے لوٹے۔ اس کو امام الترمذی نے اپنی سنن میں یا اپنی جامع میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سنت عید کی نماز کے لیے پیدل جانا آنا ہے۔ ہاں اگر کسی کا گھر بہت ہی دور ہے تو اور عید کی نماز کی بجائے اگر پیدل نکلے تو ظہر میں پہنچے گا، تو ایسا آدمی اگر گاڑی پر یا سواری پر آتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور پیدل کا مقصد کیا ہے، عید کی نماز کے لیے پہنچنا۔ اب اگر وہ پہنچ ہی نہیں سکتا ہے پیدل نکلنے سے تو پھر نکل کے جا رہا کہاں پہ ہے، جانا کہاں ہے، اس کو نماز کے لیے جانا ہے، تو پیدل سے نماز ہی اگر چھوٹ جاتی ہے اس کی تو پھر پیدل مقصود ہے۔ اس کو یاد رکھیے، شریعت میں مقاصد اور وسائل کی اہمیت مقاصد سے بڑھتی نہیں ہے۔ آپ کا مقصد ہے عید کی نماز پانا، اس کا ذریعہ ہے پیدل جانا۔ اب پیدل جانا ہی مقصد آدمی بنا لے جس کی وجہ سے عید کی نماز ہی فوت ہو جائے تو یہ پاگل پن ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
تو ایسی صورت میں آدمی سواری پر عید کی نماز کے لیے جا سکتا ہے، بہت دور سے بھی لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، تو افضل یہ ہے۔ اسی طرح سے عید کی نماز کے لیے جاتے اور آتے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ وہ راستہ بدلے، یعنی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کا دن ہوتا تو راستہ بدل دیتے، یعنی جانے کا راستہ الگ ہوتا، آنے کا راستہ الگ ہوتا۔ تو ایک راستے سے آپ جائیں اور دوسرے راستے سے اگر ممکن ہے تو آپ آئیں۔ کسی کا گھر اگر قریب ہی عیدگاہ سے یا مسجد سے ایک ہی راستہ اس کا جانے آنے کا ہے تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ آدمی ایک راستے سے جائے اور دوسرے راستے سے آئے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ علماء نے مختلف باتیں اس سلسلے میں کہی ہیں کہ ایک آدمی عید کے دن کئی لوگوں سے ملتا ہے، اگر راستہ بدل کے وہ آتا ہے تو زیادہ لوگوں سے ملتا ہے، زیادہ لوگوں کو سلام اور دعا اور ملاقات، مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ ملتے ہیں، جس سے عید کی خوشی اور فرحت اور اجتماعیت بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی علماء نے کہا کہ زمین کے مختلف قطعات جو بھی ہیں، جو یہاں سے جا رہا ہے وہاں سے آ رہا ہے، تو عبادت کے لیے جا رہا ہے، عبادت سے آ رہا ہے، تو وہ بھی زیادہ اس کے لیے گواہ بن جاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی جاتے وقت میں تکبیرات وغیرہ کہتا ہوا جاتا ہے، تو اس طرح سے اس کے لیے زمین گواہ بنتی ہے، تو زیادہ حصہ زمین کا اس کے لیے گواہ بنتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی یہ علماء نے بات اس کے سلسلے میں کہی ہے۔ اس روایت کو امام البخاری نے کتاب الجمعہ میں ذکر کیا ہے۔ تو عید کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ راستہ آدمی جاتے وقت اور آتے وقت میں بدل دے۔